الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، لوگ بہت ساری باتیں کہتے ہیں، بہت سارے القاب و آداب لگاتے ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان باتوں میں مبالغہ ہوتا ہے، اور اگر مبالغہ حد سے گزر جائے تو وہ جھوٹ کے زمرے میں آ جاتا ہے. تو افراط اور تفریط نہیں ہونی چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، ہمیں بھی اور آپ کو بھی. اور یہ رشتہ اٹوٹ ہوتا ہے، اس کو بند کر دو ورنہ اور کیڑے آئیں گے. یہ رشتہ اٹوٹ ہوتا ہے، یعنی ایمان ہمارا رہے گا اور آپ کا بھی رہے گا، تو یہ ایمانی رشتہ ہمارے بیچ میں باقی رہے گا. پھر کہیں بھی ہوں، کہیں بھی ہوں، کبھی بھی ہوں یا نہ ہوں، رشتہ باقی رہے گا. اور خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی کے ایمان کو خطرہ ہو گیا، چھوٹ گیا، جس کا بہت خطرہ ہے، خدا نہ خواستہ ایمان رہا نہیں یا موت کے وقت ایمان نہ رہا، تو گئے سارے رشتے. کبھی پتہ چلتا ہے، کبھی پتہ بھی نہیں چلتا کہ بھیا ایمان ہے یا چلا گیا. ایسا خاموشی سے نکل جائے جیسے بکری کا بچہ نکل جاتا ہے. ایمان نام ہے کچھ چیزوں کے مان لینے کا اور کچھ چیزوں کے کسی بھی قیمت پر نہ ماننے کا. یہ ہے ایمان. کچھ چیزوں کو ہمیں ہر حال میں ماننا پڑے گا، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم ہرگز نہیں مان سکتے. بس اب اس پر ہم قائم ہیں تو ہمارے پاس ایمان ہے. ہماری والدہ جب ہم سے خفا ہوتی تھی تو گالی نہیں بکتی تھی، کبھی گالی نہیں بکی انہوں نے ہمیں، کبھی کتا، کمینہ، بدماش کچھ نہیں کہا. بس یہ کہتی تھی پڑھے نہ لکھے، نام محمد فاضل. پڑھے نہ لکھے، نام محمد فاضل. یعنی وہ ڈائریکٹ جاہل بھی نہیں کہتی تھی ہمیں، انہیں یہ کہنا ہوتا تھا کہ تم جاہل ہو، جہالت کا کام کر رہے ہو، جب غصے میں ہوتی تھی.
لیکن کبھی انہوں نے ہمیں جاہل نہیں کہا. بس پڑھے نہ لکھے، نام محمد فاضل، یعنی اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہو. تو ایمان کچھ چیزوں کے مان لینے کا نام ہے اور کچھ چیزوں کے نہ ماننے کا نام ہے. کسی کے نام ہو جانے سے، کسی کے گھر میں پیدا ہو جانے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا. ماننا پڑے گا کہ اللہ ایک ہے، وہ ایک ہے اور اس کا کوئی ساجھی اور شریک نہیں. یہ ماننا پڑے گا. اور یہ کبھی نہیں مانا جا سکتا، دھیان کیجئے گا، یہ کبھی نہیں مانا جا سکتا کہ طاقت اس کے علاوہ کسی اور کی بھی ہے، یا اس کو کسی کے تعاون کی، اسسٹنس کی ضرورت ہے. اکیلا ہے وہ، اور ساری طاقتیں بس اسی کے پاس ہیں. اس کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کا کوئی سپورٹر ہو، اس کا کوئی وزیر ہو، اس کا کوئی ساجھی ہو. نہیں ہو سکتا. اگر کوئی خدا ایسا ہوتا کہ اس کو کسی اور کی مدد کی ضرورت ہوتی تو وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. تو ہم کبھی نہیں مان سکتے کہ اس کا کوئی ساجھی اور شریک بھی ہو سکتا ہے. اسی کا نام تو ایمان ہے. یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے محبوب ہیں، اس کے بندے ہیں اور اس کے نبی ہیں. یہ ماننا پڑے گا. اور یہ کبھی نہیں مانا جا سکتا کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے. آپ پر نبوت مکمل ہو گئی. بس یہ سمجھنا بھی ہے، سمجھانا بھی ہے. ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ آپ نبی ہیں، آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. نبوت کی تکمیل ہو گئی. اب تو بس قیامت آئے گی، اور قیامت کا انتظام شروع ہو گیا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے ہی شروع ہو گیا. بس آپ کے اوپر نبوت کی تکمیل ہو گئی. اب تو بس قیامت آئے گی. کوئی نبی نہیں آئے گا، کبھی نہیں مان سکتے. اور جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے. یہ ماننا پڑے گا. قرآن اللہ کا کلام ہے اور مکمل ہے. جن چیزوں کا حکم دیا ان کو ماننا پڑے گا. ماننے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا پڑے گا، لاگو کرنا پڑے گا. ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے زبان سے کہہ دیا جی میں مانتا ہوں. ابا جی نے کہا پانی پلاؤ، لڑکے نے کہا میں تو اپنے باپ کا بہت چہیتا ہوں اور میرے باپ کے اوپر قربان ہوں میں. باپ نے رات میں 12 بجے آنکھ کھلی، پیاس لگی تھی، بیٹے سے کہا پانی پلاؤ. بیٹے نے کیا کہا؟ ارے سو جا. کہاں تجھے آدھی رات میں پانی کی پڑی ہے، نیند خراب کر رہا ہے. ایسے بیٹے کو ماننے والا بیٹا مانا جائے گا؟ مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا نا. کیسے تم یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ میں اپنے باپ کی ایسا خدمت کرتا ہوں، ویسی خدمت کرتا ہوں؟ نہیں مانا جائے گا. خود ہی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچ لو. جن چیزوں کا حکم دیا ان کو ماننا پڑے گا، اور جن سے روکا اس کو ان سے رکنا پڑے گا. یہ مطلب ہے قرآن پر ایمان لانے کا. اللہ کا کلام ہے، اللہ کا حکم ہے وہ. اب اللہ کو تو مانتے، حکم کو نہیں مانتے، کیسے چلے گی؟ ایمان میں گڑبڑ آ گئی نا. حکم ہمارے اوپر لاگو ہوگا، قرآن کے احکامات ہمارے اوپر امپلیمنٹ ہوں گے. یہ گھڑ گھڑ کیوں بول رہا ہے؟ مائک گھڑ گھڑ کیوں بول رہا ہے؟ اس کو ہٹا دو.
بار بار آواز آ رہی ہے، کیا پرابلم ہے؟ یہ گڑبڑ ہے، میں نے تو دور ہی رکھا ہوا تھا، وہ سر جی آئے اور اس کو قریب کر کے چلے گئے، میں کیا بولوں؟ ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہی تو ہوتی ہے گردن، آج کل کے ڈاکٹر بھی ڈاکو بن گئے ہیں، سب نہیں، کوئی، اس لیے کیا کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوں گے کہیں گے ڈاکٹروں کے خلاف بول کے چلے گئے۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے بھائی، اور وہ کلام ہدایت ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں ہدایت ملتی ہے، اور انسان کے لیے ہدایت سے بڑی نعمت کچھ ہو نہیں سکتی۔ ذرا تصور کیجئے، انسان اشرف المخلوقات ہو کیوں گیا؟ نہیں ہونا چاہیے تھا اسے اشرف المخلوقات، فرشتے بھی اشرف المخلوقات نہیں ہیں، انسان اشرف المخلوقات ہے، کہ اس کو یہ اختیار ہے کہ مانے یا نہ مانے، فرشتوں کو یہ اختیار نہیں ہے، بس جو اللہ نے حکم کر دیا اس کو انہیں پورا کرنا ہے۔ نہیں ماننے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ انسان کے پاس، مانے گا تو اشرف المخلوقات، نہیں مانے گا تو ارذل المخلوقات، مخلوقات میں سب سے نچلے درجے پر پہنچ جائے گا۔ ماننے والا ہوگا، اب ہم جاننے والے تو ہیں، ماننے والے نہیں ہیں، امپلیمنٹ نہیں کیا، اگر امپلیمنٹ کرتے تو غصہ کر رہے ہوتے، اگر امپلیمنٹ کرتے تو اپنی بہنوں کا حق مار رہے ہوتے، فلاں 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 بہت ساری باتیں ہیں، ٹائم ویسٹ نہ کروں آپ کا۔ تو قرآن ماننا پڑے گا، اور یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ مکمل ہے۔ کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جی قرآن تو مکمل ہے، لیکن ابھی کچھ آیتیں کوئی امام صاحب لے کے آنے والے ہیں، پورا نہیں ہے یہ، ایمان بچے گا چلا جائے گا۔ ایک حرف، ایک زبر، ایک زیر، کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارا قرآن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ تعالی نے ہم تک پہنچا دیا، یہ مکمل ہے، اپنی شکل کے اعتبار سے بھی اور اپنے حکم کے اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے بھی باطن کے اعتبار سے مکمل ہے یہ قرآن۔ جو مانے گا وہ اور مسلمان، جو نہیں مانے گا اس کی جو مرضی ہو، جو چاہے کرے، وہ باہر ہے۔ کہتے ہیں نا ہم تو کسی کو نہیں باہر کر رہے، وہ خود ہی باہر کر لیا، اس نے، بندے نے خود ہی باہر کر لیا جب یوں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی آخری نبی نہیں ہے، نعوذ باللہ، تو اندر رہ گیا باہر ہو گیا۔ جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں نا لوگ، وہ دوست لوگ یہ کہنا شروع کرتے ہیں، رے میاں تم باہر، ہم نہیں کسی کو باہر کر رہے، ہمیں تو شوق ہے لوگ سب اندر آ جائیں، ہمیں تو یہ شوق ہے۔ لیکن قرآن، ایمان جو ہے وہ جب تک ایمان مکمل نہیں ہوگا تب تک کیسے اندر آ جاؤ گے؟ چائنا کا آدمی کہے میں تو انڈین ہوں، کیسے ہو جائے گا انڈین؟ انڈین ہونے کے لیے کچھ اس کے کرائیٹیریا ہے، وہ پورا ہوگا تو انڈین ہو جائے گا۔ کسی افسر سے بحث ہو رہی تھی تو میں نے یہی کہا، بھئی کوئی چائنیز آ کر تمہارے پاس بیٹھ جائے دلی میں کر لے میں تو انڈین ہوں، تم مان لو گے اسے؟ نہیں مانو گے۔ تو جیسے انڈین ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، کچھ کرائیٹیریا ہے، ایسے ہی مومن ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں اور کچھ کرائیٹیریا ہے۔ اب وہ کرائیٹیریا ان لوگوں نے فلفل نہیں کیا تو ایمان والے نہیں رہ گئے۔ تعلق کہاں سے ہے؟ دل سے ہے۔ معاملہ کہاں کا ہے؟ دل کا ہے۔ دل ہی مانتا ہے، دل ہی ڈینائی کرتا ہے، انکار کرتا ہے۔
کہاں سے ڈینائل ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے۔ اچھا جی، ہم مانتے ہیں اللہ میاں ایک ہے، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ آخرت کی زندگی ہی اصلی زندگی ہے، پھر بھی موت سے ڈر لگتا ہے ہم کو۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ آخرت کی زندگی ہی اصلی زندگی ہے، پھر بھی موت سے ڈر لگتا ہے۔ کیوں ڈر لگتا ہے؟ اس لیے ڈر لگتا ہے کہ زبان سے مان لیتے ہیں، دل نہیں مانتا۔ دل تو یہاں الجھ گیا۔ کہاں سے پرابلم آئی؟ دل کہاں الجھ گیا؟ یہاں الجھ گیا۔ یہ جو ٹیمپریری لائف ہے، عارضی زندگی ہے، اس کو پرماننٹ لائف کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیا، ہمیشہ کی زندگی کی طرح ہم نے جینا شروع کر دیا۔ اگر یہ معلوم ہے کہ موت آنی ہی آنی اور ٹالی نہیں جا سکتی،